مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، یہ بھی علم دین سے بالکل کورے ہیں۔ ہم ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ان کی بہت بڑی ناواقفیت عربی زبان سے، اور دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ میں علماء کرام ان کی صرف و نحو کی غلطیاں نکال سکتا، عربی گرامر کی غلطیاں نکال سکتا ہوں، لیکن ان کی اپنی صورتحال کیا ہے عربی زبان کے حوالے سے ہم ایک مثال پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ افلا تتفکرون، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا تتفکرون، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ اب ہمارے بچے کو مدرسے میں چلے جائیں جو پہلی کلاس میں ابھی ابتدائی مہینوں میں ہیں، وہ بھی جب گردان یاد کرتے ہیں مضارع کی گردان، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے۔ تو ترجمہ افلا تتفکرون کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، حالانکہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہر ادنا سے ادنا معرفت رکھنے والے جو عربی سے معرفت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ افلا تتفکرون کا مطلب کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن مرزا صاحب اس سے بالکل لا علم ہیں۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ میں علماء جو ہیں شیوخ الحدیث علماء ان کی تقریروں میں صرف و نحو کی غلطیاں نکال کے دے سکتا ہوں۔ زندہ اور مردہ کسی عالم دین کی تقریر مجھے دیں، میں اس کے اندر صرف نحو کی غلطیاں نکالوں گا، میں نکال کے بتاؤں گا، نہ نکال سکوں نا مجھے آگے پکڑ لیں۔ سورہ حشر کی تفسیر پڑھا رہے ہیں مرزا صاحب، میں تو بڑی دفعہ دعوت فکر دے چکا ہوں، وہ ہمارے بھائی معذور ہیں، شاید انہیں اس بات کا علم نہیں، ان تک ہماری بات پہنچ نہیں سکی، انہوں نے ہمیں سنا نہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے دل سے تعصب کی پٹی کو اتار کر اگر وہ سن لیں تو یقیناً وہ بھی ہماری بات سے ایگری کریں گے، جس طرح بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر اہل سنت کے منہج اور مسلک پر گامزن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنا ہے، تعصب کی پٹی کو ہٹا کر دیکھا ہے، جانچا ہے، اور انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب علم کے میدان کے بندے نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کو بالکل قرآن و سنت کی نصوص کے بارے میں ان کا معنی مفہوم عربی زبان کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ بہت بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں۔ تو ایک میں مثال اور پیش کر دیتا ہوں، سورہ حشر کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، تو وہ لوگ جو تفسیر پڑھتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ کس سے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ایسے شخص سے کر رہے ہیں جس کو خود قرآن کریم کا عربی سادہ ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا، عربی سے اردو میں کنورٹ کرنا ہی نہیں آتا، تو وہ آگے تشریح اور تفسیر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ پھر اوٹ پٹانگ مارے گا۔ ترجمہ کرتے ہوئے ایک تو قرآن کریم کی عربی بھی پڑھنی نہیں آئی، قرآن کریم عربی پڑھنی نہیں آئی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی بالکل 100% 100% نہیں کرنا آیا۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ۔ پہلا تو اس کا تلفظ آپ سنیے، مرزا صاحب اس کا تلفظ کیا کرتے ہیں، مَانِعَتُهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، نِعَتُهُمْ، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر۔ تو مرزا صاحب پڑھتے ہوئے کبھی اس کو ما نعمتہم پڑھتے ہیں، کبھی ما پہ رک کے پھر نعاتہم پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں 100% کہ ما یہ الگ ہے اور نعاتہم یا نعمتہم نعوذ باللہ یہ الگ ہے، حالانکہ یہ مانعاتہم یہ ایک ہی لفظ ہے، مانعاتن اور آگے ہم ضمیر ہے، مانعاتن لفظ تھا، تو مرزا صاحب نے ما کو الگ بنایا اور کبھی نعمتن پڑھ دیا اور کبھی نعاتہم پڑھ دیا۔ تو یہ مرزا صاحب کی حالت ہے، قرآن کریم کو اوپر دیکھ رہے ہیں، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا جب ترجمہ کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ما نافیہ ہے۔ مرزا صاحب اللہ کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ قرآن و حدیث کو پڑھ لیں، عربی زبان کو سیکھ لیں، ہم انشاءاللہ آپ کو فری سکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ عربی زبان اگر آپ سیکھنا چاہیں
اور امید ہے کہ اگر آپ عربی زبان کو اس کے قواعد سمیت سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت سی گمراہیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا یہ فن نہیں ہے، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ قرآن کریم کی آیت نہ آپ کو پڑھنا آتی ہے نہ اس کا ترجمہ کرنا آتا ہے۔ ترجمہ کیا جی، وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے من اللہ، اللہ کے مقابلے پر۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گمان کرتے تھے، انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ ان کے جو محفوظ قلعے ہیں وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یعنی شکست سے بچا لیں گے۔ تو مرزا صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، گمان بھی نہ کرتے تھے۔ بالکل 100% غلط ترجمہ مرزا صاحب، یہاں ما نافیہ نہیں ہے۔ کہیں آپ نے پڑھ لیا اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ما جو آگے ہر جگہ، چاہے وہ نفس کلمہ کو ہو، اس کو بھی آپ ما نافیہ بنا کر اس کا ترجمہ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ تو حالانکہ اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ وہ گمان کرتے تھے، یعنی انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کے یہ جو قلعے ہیں، محفوظ گھر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ انہیں مسلمانوں سے، یعنی اللہ کے عذاب سے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر آنا تھا، اس سے انہیں بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مرزا صاحب نے ترجمہ بالکل غلط کر دیا۔ تو ایسا شخص جو قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر کئی دفعہ پڑھنے کے باوجود بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا اور قرآن کریم کا ترجمہ بالکل غلط کرتا ہے، ایسا شخص کہتا ہے کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہوں اور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو نعوذ باللہ کم کر دوں گا، لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کو چھین لوں گا، یہ بڑی بھول ہے مرزا صاحب آپ کی۔